السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ساحل ادیم سے پریکٹیکل کنٹریبیوشن پہ کوشچن کی ویڈیو لیک۔ تو یہ جو ساحل ادیم کا جو ویڈیو لیک ہوا ہے اس سے کچھ سوال جواب ہوا تھا، اور اس کے بارے میں جو ہے ساحل ادیم نے کیا بولا ہے، اور یہ ویڈیو جو ہے انجینئر محمد علی مرزا کو بھی دکھایا گیا تھا۔ تو جب یہ ویڈیو دکھایا گیا تو اس کے بارے میں پھر انہوں نے کیا پوری تفصیل سے باتیں کہی ہیں وہ آپ کو اس ویڈیو میں پتہ چل جائے گا، اور اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو حق بات بولنے، حق بات پہنچانے کے لیے توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی غلطیاں ہم سب سے ہوئی ہیں اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ آج مجھے ایک بندے نے ویڈیو دکھائی ہے، مجھے نہیں پتا وہ کون بندہ تھا، وہی موٹیویشنل سپیکر صاحب جو ہیں، وہ ایک گاڑی میں بیٹھے ہوئے، ایک بندے نے آگے ان سے سوال کیا ہے، وہ آئے مائے شائع کریں، وہ کہہ رہے ہیں نہیں چھوڑے آئے مائے شائع نہ کریں، مجھے بتائیں آپ نے پریکٹیکلی کیا کیا ہے سوائے باتیں کرنے کے۔ انفرادی طور پہ کرنے کا کام بتا دیں، انفرادی طور پہ کرنے کا کام آپ بندے اکٹھے کرو، انفرادی کام آپ تو انفرادی کر رہے ہیں نا؟ نہیں بیٹا میں بندے اکٹھے کر رہا ہوں، ملک ملک جا کے کس پلیٹ فارم کے اندر کر رہے ہیں؟ کس پلیٹ فارم کے اندر بندے کر رہا ہوں نا، آپ جی اپنے اپنے آئی ایم ایس بنائیں۔ آئی ایم ایس میں کر رہے ہیں آپ؟ نہیں پریکٹیکلی سر پریکٹیکلی بتا دینا، پریکٹیکلی کیا کر رہے ہیں؟ پریکٹیکلی آپ کیا کر رہے ہیں ساحل بھائی؟ ایز اے انڈیویجل آپ نے اب تک پریکٹیکلی کیا امپیکٹفل کام کیا ہے؟ آپ کو کیا میں اپنے ثواب گنواؤں ادھر؟ نہیں آپ بتا دیں تھوڑا سا ہمیں، تاکہ ہم بھی آپ کو فالو کریں بس، کتنے دیٹس پیسے اٹ۔ کتنے میں نے بندے نہیں اصل میں آپ کی موٹیویشن تو مل جاتی ہے، لیکن پریکٹیکلی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ مجھے پتا ہے آپ کیا کہاں سے ساحل جی بھائی، جی ساحل نہیں غلط بندے سے پالا نہیں آپ جواب دے دیں، بس آپ جواب دے دیں، میں آپ کو فالو کروں گا۔ علماء سے زیادہ پریکٹیکل کام سر آپ جواب دے دیں، میں آپ کو ساحل بھائی بس کرو۔ تو باقیوں کو تو آپ کرٹیسائز کر رہے ہیں، یہ کرو، آپ نے خود کیا کیا ہے؟ بس وہ سیکھ پاؤ گے، کہتے ہیں مجھے پتا چل گیا تو کہاں سے بول رہا ہے۔ ہمیں جب کسی نے سمجھایا ہم نے اس وقت تو ان چیزوں کو ریجیکٹ کیا، لیکن آنے والے وقت نے بتایا کہ ہاں اس وقت بات بالکل ٹھیک ہوئی۔ دیکھیں جاوید احمد غامدی صاحب اکیلا بندہ تھا، لیکن ان لوگوں نے غامدی صاحب سے معافی نہیں مانگی، اس بیچارے کو ملک چھوڑ کے جانا پڑا۔ آج ہمیں جو ہے نا وہ 20-22 سال 24 سال بعد اس کی بات سمجھ آئی ہے۔ ہمارے تو لاکھوں سٹوڈنٹس ہیں جو میری بات کو سمجھتے ہیں، نان مسلم تو سارے سمجھتے ہیں، سیکولرز بھی سمجھتے ہیں کہ لاجیکل، ظاہر ہے وہ سائنس کے سٹوڈنٹ ہیں۔ رہ گئے یہ چند ایک جو لوگ ہیں جذباتی، تو انشاءاللہ ان کی آنے والی نسلیں بھی سمجھ جائیں گے۔ بس وہ ڈاکٹر اقبال صاحب ان کو شعر پکڑا کے چلے گئے، آج بھی ہو ابراہیم سا ایما پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ اللہ کے بندو، حضرت عمر کے دور میں قادسیہ اور یرموک میں تو کوئی فرشتے نازل نہیں ہوئے ہیں، انہوں نے تو کہیں بدر و احد کی مثال نہیں لی کہ ہمارے پہ بھی فرشتے نازل ہوں گے تو ہم جنگ کریں گے اور فتح پا لیں گے۔ اچھا علی بھائی، میرا دوسرا سوال جو ہے وہ بیسیکلی اسرائیل اور غزہ جو فلسطین کی فی الحال کانفلکٹ چل رہی ہے، جو مسئلہ چل رہا ہے اس کے بارے میں آپ کے پلیٹ فارم سے میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں کافی، جیسا کہ یوزلی پاکستان میں بھی اگر کچھ ہوتا ہے کچھ اس طرح کا تو مطلب یہ پلیٹ فارم ایسا ہے جہاں پہ کوئی بھی ایکسٹرا جوڈیشل قسم کا جو بھی ہے اس چیز سے روکتے ہیں، آپ بھی روکتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو اور ان کو سمجھاتے ہیں کہ ایکسٹرا جوڈیشل کچھ نہیں کرنا چاہیے، خود سے جو ہے آپ لوگوں کو اس طرح کا کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ بٹ اسی طرح میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں آپ کی جس میں بوائے کاٹ کے بارے میں بات ہوئی ہے، تو میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کیونکہ میں خود کوشش کرتا ہوں کہ ایسی چیزیں جو آپ کی بیسک نیسیسٹی نہیں ہے یا جیسے آپ نے ایک لاسٹ ویڈیو میں بات کی، ایک میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی اس میں آپ نے بولا کہ بوائے کاٹ کرنا، ہاں فون بھی چھوڑ دو، بٹ ہم فون یوز کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی اویئرنیس پھیلاتے ہیں، چلیں یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ آپ اس کو انہی کے خلاف پہنچیں، بٹ کچھ ایسی چیزیں جو آپ کی بالکل بیسک نیسیسٹی نہیں ہے، جیسے جو ہماری سافٹ ڈرنکس ہیں جس طرح کوک یا پیپسی ہوگی یا میکڈونلڈس ہو گیا، کچھ ایسے مطلب جو کھلے عام سپورٹ کر رہے ہیں، تو ان کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے کہ ہمیں کیا ان چیزوں کو ان کے خلاف ہمیں بولنا چاہیے، ان کے جو آپ کا خلاف میرے ہمیں بھائی دل اسٹینڈ کرتا ہے آپ کریں، میرا موقف وہی ہے جو بھی میں نے 5 منٹ پہلے بیان کیا کہ میرا مسئلہ آپ سمجھیں کہ میں بے ایمان نہیں ہوں نا، 2 نمبری نہیں کر سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں واٹس ایپ کے لیے کوئی اور کرائٹیریا رکھ لوں، میکڈونلڈس کے لیے اور رکھوں، مجھے میری مجبوری بھی تو سمجھے نا۔ مجھے لوگ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب یہ باتیں کیوں کرتے ہیں، انجینئر صاحب سے 2 نمبری نہیں نہ ہوتی، حالانکہ میں منافقت کر سکتا ہوں پبلک ڈائنامکس کو خوش کرنے کے لیے۔ مجھے بتائیں میں جو سٹانس لیتا ہوں، اس سٹانس کی وجہ سے تو زیادہ تر مسلمانوں کے دل دکھتے ہیں، لیکن میں اس کی پرواہ نہیں کرتا، مجھے پتا ہے
کہ میں مسلمانوں کی نظر میں تو برا ہو سکتا ہوں، اللہ کی نظر میں نہیں ہو سکتا اللہ کے فضل سے، اور غیر مسلموں کے سامنے مجھے کوئی مات نہیں کر سکتا غیر مسلم کہ دیکھو انجینئر یہاں پکڑا گیا 2 نمبری کرتے ہوئے۔ رہا میرا اپنا مسئلہ تو میں نے بارہا بتایا، میں تو کولڈ ڈرنک یوز ہی نہیں کرتا، مجھے تو زیرو انٹرسٹ ہے جی، کولڈ ڈرنک کوئی پیے نہ پیے میری تو بلاس ہے۔ اچھا رہ گیا یہ جو آپ میکڈونلڈس کی KFC کی بات کر رہے ہیں، مجھے زیرو انٹرسٹ ہے میرے بھائی، ہمیں کوئی اس کے ساتھ انٹرسٹ نہیں ہے۔ ہم نے اگر کوئی چکن کھانا بھی ہوتا ہے گھر میں بنا لیتے ہیں، میری فیوریٹ غذا جو ہے وہ دالیں ہی ہیں، میں تو چکن وغیرہ کا سالن یعنی کہ مجبوراً پک جائے تو میں کھا لیتا ہوں، ادروائز میں تو کوئی شوقین نہیں ہوں اس طرح کی چیزوں۔ تو میری تو کوئی چیز اسٹیک پہ نہیں لگی ہوئی سوائے ایک چیز کے کہ 2 نمبری مجھ سے نہیں ہوتی، جس طرح باقی لوگ کرتے ہیں۔ باقی لوگ دیکھیں کتنی 2 نمبری کر رہے ہیں کہ پورے دنیا کے مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ آپ بزدل ہو گئے ہو، آپ فلاں ہو گئے ہو، یہ ہو گئے ہو، خود بھی اے سی والے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم جب بات کرتے ہیں ہمیں تانا دیتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی یروشلم میں نہیں گیا، تو اس کا مطلب ہے دھوکہ دے رہے ہیں آپ عوام کو۔ یار سیدھا سیدھا کہیں کہ نہ انجینئر صاحب جاتے ہیں نہ ہم نے جانا ہے، ہم نے صرف آپ کا لوگ گرمانا ہے۔ لیکن اگر وہ یہ بات کریں گے تو ایکسپوز ہو جائیں گے۔ اس کے بغیر میں نے ویسے ان کو ایکسپوز کر دیا ہے کہ بھائی اللہ کے بندو، اس طریقے سے ماڈرن دور میں جنگیں نہیں لڑی جاتی ہیں جس طرح آپ لوگ چاہ رہے ہیں۔ ان کو وہ بات بھی بری لگی۔ میں نے ایک بات کی ہے کہ یار اگر آج پرانے زمانے کا کوئی بڑے سے بڑا لیڈر مسلمانوں کا، بڑے سے بڑا کوئی جنگجو آ جائے ایک تلوار لے کر اور 1000 جنگجو اس کے ساتھ کے آ جائے، تو سامنے والا تو ایک کلاشنکوف سے ساروں کو بھون دے گا۔ اس کو بھی پکڑ کے انہوں نے گستاخی بنا دیا، حالانکہ جب علمی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے پھر بات اسی طریقے سے ہوتی ہے بھائی، اس میں گستاخی والا کوئی ایلیمنٹ نہیں ہوتا۔ انسان کو کھول کے چیزیں بیان کرنی پڑتی ہیں کہ بھائی اس کو آپ اس چیز کو سمجھیں اور یہ دھوکہ دینا بند کریں۔ آپ مثالیں دیتے ہیں غزوہ بدر احد کی، اللہ کے بندو بدر میں ایک تلوار کے مقابلے پہ سامنے سے جو آتا تھا اس کے پاس بھی تلوار ہی ہوتی تھی، تو اس طرح کی مثالیں دینا غلط ہے۔ آپ ذرا مجھے ایمانداری سے بتائیں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی غیبی مدد وہ فرشتوں والی نہ ہوتی اور یہاں پہ سارے صحابہ نہتے ہوتے اور سامنے سے کوئی کلاشنکوف لے کے ایک بھی آ جاتا مشرکین عرب میں سے، تو اینڈ رزلٹ کیا ہوتا؟ ایک نیچرل چیز ہے۔ اب یہ وہ بات ہے جو ایک پڑھے لکھے بندے کو سمجھ آئے گی، وہ کبھی اس کے اوپر گستاخی والا ایلیمنٹ نہیں کرے گا۔ رہ گیا یہ کہنا کہ فرشتوں کی مدد آج بھی آ سکتی ہے، ہم کہتے ہیں آج کو تو چھوڑیں، ہمیں کسی ضعیف روایت سے بتائیں کہ جنگ قادسیہ اور یرموک جو صحابہ نے لڑی تھی رومنز کے خلاف اور پرشینز کے خلاف، اس میں کبھی فرشتے نازل ہوئے ہوں؟ بس وہ ڈاکٹر اقبال صاحب ان کو شعر پکڑا کے چلے گئے، آج بھی ہو ابراہیم سا ایما پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ اللہ کے بندو، حضرت عمر کے دور میں قادسیہ اور یرموک میں تو کوئی فرشتے نازل نہیں ہوئے ہیں۔ انہوں نے تو کہیں بدر و احد کی مثال نہیں لی کہ ہمارے پہ بھی فرشتے نازل ہوں گے تو ہم جنگ کریں گے اور فتح پا لیں گے۔ 8,500 مسلمان شہید ہوئے ہیں قادسیہ میں، ہزاروں لوگ ہاتھیوں کے نیچے شہید ہوئے ہیں، کوئی فرشتوں نے جو ہے وہ ہاتھیوں کے اوپر کوئی بھوسا نہیں بنا دیا ان کو۔ اللہ کے بندو، ایک نبی علیہ السلام کا دنیا میں ہونا، ان کے ساتھ ایک غیبی مدد ہونا، وہ اللہ کے پاس ایک لمیٹڈ ٹائم نبی کو دیا ہوا تھا، اس کے اندر اللہ نے اپنی ریولوشن کو غالب کرنا تھا، اس وجہ سے ایک ایکسٹرا آرڈنری معجزات ہوئے۔ باقی دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ کربلا میں تو کوئی فرشتے نہیں نازل ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس طرح نہیں ہوتا بھائی، دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، قانون ابتلا کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، آزمائشوں کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ تو آپ کا جو دل کرتا ہے بھائی بائیکاٹ کریں، ہم آپ کو مجبور نہیں کرتے، ہمیں قائل کرنے کے لیے آپ کو علمی گراؤنڈز کے اوپر بات کرنی ہوگی۔ ہمارے پاس علمی گراؤنڈز ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ہزاروں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے انہی آؤٹ لیٹس کے ساتھ، انہی کمپنیز کے ساتھ۔ ایون پاکستان میں جن کے پاس ان کی فرنچائزیز ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، ان کا کاروبار اس چیز کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر آپ یہ سب کچھ کریں گے تو الٹرنیٹو سولوشن بھی تو دیں۔ یہ سارے موٹیویشنل سپیکر، یہ بڑے بڑے علماء اپنے پیٹ کو کٹ لگائیں اور مجھے ڈیٹا پرووائڈ کریں کہ میکڈونلڈز کے ملازمین پاکستان میں اتنے ہزار ہیں اور وہ پر منتھ اتنی تنخواہ لیتے ہیں، اپنے اکاؤنٹ نمبر فلاں ویب سائٹ پہ شیئر کریں، کل سے پر منتھ تنخواہ ہم انہیں ٹرانسفر کریں، تو ٹھیک ہے، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، بالکل کریں۔ لیکن اگر آپ ان کو یہ سنا رہے ہیں کہ آپ اللہ پہ توکل کریں، فاقے کریں، اور بھائی تم اپنے پیٹ کاٹو نا، تم توکل کرو نا، تو یہ تو بڑا آسان ہے، اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے لوگوں کو اس طرح کے مشورے دینا۔ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ نے اس طریقے سے معاملات کو لے کے چلنا۔ نبی علیہ السلام نے تو یہودیوں کا کوئی بائیکاٹ نہیں کیا آخری وقت تک، بخاری مسلم میں ہے، نبی علیہ السلام کی ذرا بھی ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی،
تو کیا یہودیوں کے ساتھ مسلمان حالت جنگ میں نہیں تھے؟ بنو قریظہ والے واقعے کے بعد تو عہد بھی ٹوٹ چکا ہوا تھا، پھر حضور نے کیوں یہودیوں کے ساتھ معاملات کیے ہیں اپنے؟ حتیٰ کہ آپ کی ایک خواہش تھی کہ انہیں جزیرہ نما عرب سے نکال دیا جائے، یہ بھی بخاری مسلم میں ہے، لیکن کاروبار آپ نے کیا آخری وقت تک۔ بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں، ان کو کوئی ضعیف بھی نہیں کر سکتا۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کی زیرہ ریٹریو کی گئی ہے ایک یہودی سے جس سے آپ نے اناج اٹھایا تھا، تو اس کی ناسخ حدیث بھی کوئی نہیں ہے۔ کوئی کہنا یہ حدیث منسوخ ہے، حضور کی وفات کے بعد تو حدیث منسوخ نہیں ہو سکتی۔ اب میں پیورلی علمی ڈسکشن کرتا ہوں، پوری لاجکس کے ساتھ کرتا ہوں، ان باتوں کا جواب نہیں ہوتا۔ تو یہ جس طرح یہاں پہ وہ چند پرورٹڈ قسم کی مذہبی نیچر والے لوگ توحید بیان کرنے کے اوپر توہین رسالت تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں بزرگوں کی توہین ہو گئی ہے، اور وہ بات کا رخ ہی بدل دیتے ہیں لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے۔ بالکل اس طریقے سے یہ موٹیویشنل اسپیکر بھی جب ہم انہیں لاجیکل بات کرتے ہیں تو یہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں کہ جی یروشلم میں بندے مر گئے اور یہ دیکھیں انجینئر صاحب سپورٹ کر رہے ہیں۔ یار اللہ کے بندو، انجینئر صاحب سپورٹ کہاں کر رہے ہیں؟ انجینئر صاحب تب آپ کو سپورٹ کریں جب آپ کو کہیں کہ جائیں اور یروشلم میں جا کے میکڈونلڈز اور KFC سے کھانا کھائیں، تب میں سپورٹ کر رہا ہوں گا۔ میں تو یہ کہہ ہی نہیں رہا ہوں، میں تو بات ہی کچھ اور کر رہا ہوں۔ رہا میرا مسئلہ تو بھائی میں تو کھاتا ہی نہیں ہوں، میرا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ ہاں یہ لوگ ضرور کھاتے ہیں جنہوں نے بائیکاٹ کیا ہے، کیونکہ بائیکاٹ وہی کر رہا ہے جو پہلے کھاتا تھا۔ پہلے تو ان سے میں حساب لوں گا کہ تم لوگ بائیکاٹ اب کر رہے ہو، تمہیں تو پہلے یہودیوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے تھا، کیوں کھاتے رہے ہو؟ مجھے تو بائیکاٹ کرنے کی ضرورت نہیں، میں نے تو کھایا ہی نہیں، تو میں نے کون سا بائیکاٹ کرنا ہے؟ کبھی سالوں میں کوئی ایک دفعہ، کبھی رمضان شریف میں کوئی بچوں نے فرمائش کر دی تو میں ایک آدھ افطاری کوئی KFC سے چکن لے آیا، اور وہ بھی صرف چکن لے کے آتے ہیں، باقی دال گھر بنا لی، مونگی اور مسور کی دال بنا لی اور ساتھ روٹی کے ساتھ کھا لیا کبھی کبھار۔ وہ بھی رمضان کے رمضان ہی ہوتا ہے ایسا، رمضان کے آخری عشرے میں ایک آدھ افطاری میں دیتا ہوں، ظاہر ہے وہ بچے اس طرح کی چیز کھاتے ہیں، ادروائز ہمارے گھر میں تو بھائی کوئی فاسٹ فوڈ نہیں آتا اللہ کے فضل سے اس طرح کا۔ تو میری تو کوئی چیز ٹیک پہ نہیں لگی، لیکن میں آپ کو گراؤنڈ ریئلٹیز بتا رہا ہوں۔ لیکن ہمارا المیہ یہی ہے کہ ہمیں جب جب کسی نے سمجھایا ہم نے اس وقت تو ان چیزوں کو ریجیکٹ کیا، لیکن آنے والے وقت نے بتایا کہ ہاں اس وقت بات بالکل ٹھیک ہوئی تھی۔ دیکھیں جاوید احمد غامدی صاحب اکیلا بندہ تھا جو اس زمانے میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ طالبان آپ کے گھاٹے فٹ ہوں گے، اللہ کے بندو آپ عوام الناس کے ہاتھ میں اسلحہ نہ دو، اسلحہ صرف فوج کے پاس ہونا چاہیے۔ جب آپ عوام کو ٹریننگ دو گے، پھر وہ جب بفریں گے تو پھر فوجیوں کو بھی قتل کریں گے، عوام کو بھی قتل کریں گے۔ اس وقت مذہبی اسکالرز میں سے صرف غامدی صاحب یہ آواز بلند کر رہے تھے، یا دوسرے ڈاکٹر طلب قادری صاحب تھے، تیسرا بندہ کوئی میرے علم میں نہیں ہے۔ اور صحافیوں میں سے چند ایک لوگ، نجم سیٹھی صاحب جیسے لوگ تھے جو ان لوگوں کے ڈسے ہوئے تھے۔ اسی طریقے سے ہماری پولیٹیکل جماعتوں میں سے صرف ایک ANP تھی جس کو ان چیزوں کی سمجھ تھی۔ پیپلز پارٹی بھی اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ہتھے چڑھ گئی، حالانکہ پیپلز پارٹی سے یہ امید نہیں تھی۔ نون لیگ تو خیر ہے ہی اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار، PTI تو خیر بعد میں آئی ہے، وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار، لیکن پیپلز پارٹی بھی اس وقت بچ گئی۔ اور آج جو ہے وہ سارے کہہ رہے ہیں نہیں جی نہیں ہے وہ TTP ہمارے گلے فٹ ہو گئی ہے۔ لیکن ان لوگوں نے غامدی صاحب سے معافی نہیں مانگی، اس بیچارے کو ملک چھوڑ کے جانا پڑا صرف انہی چیزوں کی وجہ سے، اور وہ بندہ غریب الوطنی کی زندگی گزار رہا ہے۔ آج ہمیں جو ہے نا وہ 20-22 سال 24 سال بعد اس کی بات سمجھ آئی ہے، لیکن اللہ کے فضل سے بلکہ اللہ کے غضب سے ہم اتنے ڈھیٹ ہیں کہ نہ تو ہم اس زمانے کے صحافیوں سے معافی مانگ سکتے ہیں، نہ اس زمانے کے لبرل سے معافی مانگ سکتے ہیں، نہ اس زمانے کے سیکولر سے معافی مانگ سکتے ہیں۔ ان سے ہمارا جو عقیدے کا اختلاف وہ اپنی جگہ ہے، لیکن جو بات صحیح ہے وہ صحیح ہے، سیدھی سی بات۔ تو یہاں پہ بھی انشاءاللہ ہمارے تو لاکھوں سٹوڈنٹس ہیں جو میری بات کو سمجھتے ہیں، نان مسلم تو سارے سمجھتے ہیں، سیکولرز بھی سمجھتے ہیں کہ لاجیکل، ظاہر ہے وہ سائنس کے سٹوڈنٹ ہیں۔ رہ گئے یہ چند ایک جو لوگ ہیں جذباتی، تو انشاءاللہ ان کی آنے والی نسلیں بھی سمجھ جائیں گی، اللہ کا شکر ہے۔ ہم تو صرف سمجھا سکتے ہیں۔ آج مجھے ایک بندے نے ویڈیو دکھائی ہے، مجھے نہیں پتا وہ کون بندہ تھا، وہی موٹیویشنل اسپیکر صاحب جو ہیں، وہ ایک گاڑی میں بیٹھے ہوئے، ایک بندے نے آگے ان سے سوال کیا ہے۔ صاحب انفرادی طور پہ کرنے کا کام بتا دیں، انفرادی طور پہ کرنے کا کام۔ اسلام میں کوئی انفرادی نہیں ہے۔ آپ بندے اکٹھے کرو، انفرادی کام آپ تو انفرادی کر رہے ہیں نا، نہیں بیٹا، میں بندے اکٹھے کر رہا ہوں، ملک ملک جا کے کس پلیٹ فارم کے اندر کر رہے ہیں؟ کس پلیٹ فارم کے اندر بندے کر رہا ہوں نا، آپ جی اپنے اپنے IMS بنائیں۔ IMS میں کر رہے ہیں آپ؟ نہیں پریکٹیکلی سر پریکٹیکلی بتا دینا، پریکٹیکلی کیا کر رہے ہیں؟ پریکٹیکلی آپ کیا کر رہے ہیں؟
ساحل بھائی ایز اے انڈیویجل آپ نے اب تک پریکٹیکلی کیا امپیکٹفل کام کیا ہے؟ آپ کو کیا میں اپنے ثواب گنواؤں ادھر؟ نہیں آپ بتا دیں تھوڑا سا ہمیں تاکہ ہم بھی آپ کو فالو کریں بس کتنے That's پیسے it. کتنے میں نے بندے نہیں اصل میں آپ کی موٹیویشن تو مل جاتی ہے لیکن پریکٹیکلی کوئی چیز نظر نہیں آتی. مجھے پتا ہے آپ کیا کہاں سے جی نہیں غلط بندے سے پالا پڑا. نہیں آپ جواب دے دیں بس آپ جواب دے دیں میں آپ کو فالو کروں گا. علماء سے زیادہ پریکٹیکل کام سر آپ جواب دے دیں میں آپ کو کہ آپ نے پریکٹیکل کیا کام کیا ہے. وہ آئے مائے شائع کریں, وہ کہہ رہے ہیں نہیں چھوڑے آئے مائے شائع نہ کریں, مجھے بتائیں آپ نے پریکٹیکلی کیا کیا ہے سوائے باتیں کرنے کے. تو باقیوں کو تو آپ کرٹیسائز کر رہے ہیں یہ کرو, آپ نے خود کیا کیا ہے. بس وہ سیکھ پاؤ گے, کہتے ہیں مجھے پتا چل گیا تو کہاں سے بول رہا ہے. اب مجھے نہیں پتا وہ سوال کرنے والا کون تھا لیکن وہ لاجواب ہو گئے. اس کا جواب سمپل یہ تھا کہ بھائی میں بھی واقعی بول رہا ہوں جس طرح انجینئر صاحب بول رہے ہیں, جانا نہ میں نے ہے نہ انجینئر صاحب نے, یہ تو فوج کا کام ہے جانا. جو ٹرینڈ لوگ ہیں جن کے پاس اسلحہ ہے وہ بھی جب ہم اس حالت پہ ہوں گے کہ ہم اس لیول کے اوپر پہنچے ہوئے ہوں. لیکن یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پبلک میں یہ سودا بکتا نہیں ہے. پبلک تو آپ کو پتا ہے وہ جذباتی باتیں سننا چاہتی ہے چاہے وہ بالکل ریئلٹی سے کوئی تعلق نہ رکھتی ہوں. وہ ساری برگر فیملیز جن کو بس صرف یہ ویلاگز دیکھ کے وہ اپنے آپ کو تسلی دے رہتے ہیں, جانا جو کوئی نہیں انہوں نے, تو ہم انہیں ریئلٹی بتاتے ہیں کہ بھائی جب تک سائنس میں ترقی نہیں کرتے تم لوگ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ 100 سال پیچھے ہیں امریکہ سے. بالکل جھوٹ بولتے ہیں جی, بالکل جھوٹ بولتے ہیں. ہم امریکہ سے کم از کم بھی 500 سال پیچھے, کیونکہ 100 سال پہلے جو امریکہ یورپ نے ترقی کی ہوئی تھی نا, ہمارے پاس آج بھی وہ نہیں ہے. آج بھی وہ چیزیں نہیں ہیں. ہم مانگے تانگے کی چیزیں لے کے چل رہے ہیں. یہ تو ان لوگوں کی مہربانی ہے کہ انہوں نے لیپ ٹاپ یہاں سیکنڈ ہینڈ بھیج دیے, دنیا کو چیزیں ایکسپورٹ کرنا شروع کر دی. ادروائز آج بھی ہم سٹون ایج میں ہوتے ہیں. مجھے بتائیں انٹرنیٹ اگر ہمیں وہ نہ دیتے تو ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہوتے, یوٹیوب ہمیں نہ دیتے تو ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہوتے. تو یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ہمیں ساری فیسلٹیز دی ہوئی ہیں کہ ہمیں بھی ساتھ گھسیٹ کے ساتھ چل رہے ہیں. ورنہ کیا ہمارے بچے یونیورسٹیز میں پڑھ سکتے تھے جا کے اگر ہمارے تعلیم کا لیول ان کے قریب نہ ہوتا, ہمیں جدید دنیا کا نہ پتا ہوتا. تو یہ وہ ہمیں لے کے چل رہے ہیں انگلی گھسیٹ کے کہ بھئی چلو یار تم بھی دنیا کے ساتھ بدلو. ہمارے تو کسی بزرگ نے کوئی ویکسین نہیں دریافت کی ہے, بلڈ گروپ نہیں کسی بزرگ نے دریافت کیا. ادروائز تو ہمارے تو روزانہ لاکھوں لوگ یہاں پاکستان میں مر رہے ہوتے اگر بلڈ گروپس کا نہ پتا ہوتا جن لوگوں کی جان بچائی جاتی ہے. تو کنٹریبیوٹ کیا ہے سوائے اس کے کہ کسی نے اگر مت دی ہے تو اس کے اوپر یہ الزام لگا دیا کہ یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہے, اور لگا رہے وہ لوگ ہیں جن کے پاس نہ دین کا علم ہے نہ دنیا کا علم ہے, صرف چند جذباتی جملے ہیں. انہی لوگوں نے پہلے بیڑا غرق کیا ہے اس امت کا, ان کے بڑوں نے, اور امت کو میٹھی نہیں سلا دیا. تو دیکھیں اللہ کی فضل سے ہم ہر محاذ پہ لڑ رہے ہیں. یعنی میں فرقوں کے کنفلکٹ پہ بھی لڑ رہا ہوں دلیری کے ساتھ, بابوں کے شرکی عقائد کے اوپر بھی دلیری کے ساتھ لڑ رہا ہوں. دوسری طرف سائنس کے حوالے سے جو مسلمانوں کو چیلنجز ہیں ایتھیزم کی شکل میں, باقی چیزوں کی شکل میں, ادھر بھی میں ایک فرنٹ پہ بول رہا ہوں. اور جو جتنے کرنٹ افیئر آتے ہیں جو ریلیجن سے متعلق ہے میں ان کے اوپر بھی دلیری کے ساتھ بولتا ہوں, صرف اس لیے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس مسلمان ایجوکیٹ ہوں. باقی ہمارا کام تو ایجوکیٹ کرنا ہے. گن پوائنٹ پہ منوانا میری کوئی ذمہ داری نہیں, میرا کام صرف ایجوکیٹ.